سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق اللہ العلی العظیم. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خدا کی خاطر کسی کے راہ سے ہٹا کے پتھر اٹھا کے کانٹے. خدا کے خاطر کسی کے راہ سے ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. وہ جس کو دیکھے تو غم کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے. وہ جس کو دیکھے تو غم کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے. لبوں پہ اپنی وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز دینی بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک انمول تحفہ عطا فرمایا ہے زندگی کی شکل میں. یہ زندگی کا مل جانا یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، کیونکہ اسی زندگی کے اوپر اس زندگی کا دار و مدار ہے. آخرت کا دار و مدار دنیا کے اوپر رکھا گیا ہے کہ انسان جس طریقے سے اس روئے زمین کے اوپر زندگی بسر کر کے آئے گا، آخرت کے اندر ویسے ثمرات اس کو ملے گی. اسی بنا پر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان اپنی کھیتی کے اندر جس کی کاشت کرے گا وہی پھل اس کو برآمد ہوگی. سیب کے درخت لگائے گا تو آم نہیں ملنے والے بلکہ سیب ہی ملے گا. آم کا درخت لگا رہا ہے تو ببول کے کانٹے نہیں اگے گے، بلکہ آم کا پھل اگر اس کی دیکھ بھال کرتا رہے گا تو آم کا پھل اس کو ملے گا. تو یہ دنیا بھی اسی طرح ہے کہ انسان جس طریقے سے اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا اچھے ثمرات ملیں گے، برے اعمال کرے گا برے ثمرات ملیں گے. یہ زندگی کا مل جانا بڑی قیمتی چیز ہے، اور بڑے قیمتی لوگ ہیں وہ جو اس زندگی کو اس کے اصول و آداب کے مطابق گزار کر اس دنیا سے جاتے ہیں. زندگی تو ہر کس و ناکس کو مل گئی ہے. ہمارے شیخ تھے شیخ باجی علیہ الرحمہ، بارہا ان کے خدمت میں حاضری کا موقع ملتا تھا. انکلیشور کے اندر رہتے تھے، گجرات کی سرزمین کے. صرف حافظ قرآن تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو علم وحی عطا فرمایا تھا غضب کا تھا. ایسے ایسے تشریحات اور وضاحت کیا کرتے تھے، ایسے ایسے واقعات سنایا کرتے تھے. تو جب بھی ان کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے، دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو انسان بنائے.
اس وقت بچپن کا زمانہ تھا، حفظ کا، عالمیت کا ابتدائی زمانہ تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن حضرت ہمیشہ جب بھی جاؤ، جب بھی دعا مانگتے تھے تو اس دعا کے اندر یہ لفظ ضرور استعمال کرتے تھے کہ اللہ تمہیں انسان بنائے، اللہ ہمیں انسان بنائے۔ تو انسان وہی ہے جو زندگی کو حقیقت میں زندگی بن کر گزارے، زندگی کے اصول و ضوابط ہیں، انسان روز مرہ گزارتے رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، وقت موعود آ جاتا ہے، لیکن جس شخص کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طور و طریق کے مطابق ہوتی ہے، تو وہی حقیقت میں زندگی گزارنے کا مستحق ہے اور وہی حقیقی کامل انسان ہے، ورنہ تو انسان کی شکل میں درندے رہے، انسان کی شکل کے اندر درندے رہ رہے ہیں۔ ایک شیخ وقت گزرے، صرف جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد تشریف لے جاتے تھے، پورا ہفتہ گھر کے اندر رہتے تھے اور گھر کی مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے، باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ جمعہ کے لیے جب گھر سے تشریف لے جاتے تو چہرے سے نقاب، چہرے کھلے ہوئے ہوتے تھے، حضرت کے انوارات اور ان کے چہرے کی نورانیت سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور قطار در قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت جب تشریف لے کر جاتے تو لوگ ان کے چہرے کی زیارت کرتے۔ کچھ مدت یوں ہی گزر گئی، کچھ ایام گزرنے کے بعد حضرت کا یہ معمول بن گیا کہ اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، نقاب ڈال کر نکلا کرتے تھے۔ اب لوگ انتظار میں ہوتے تھے کہ حضرت کے چہرے کی زیارت ہوگی، لیکن جب وہ راستے سے گزرتے تو چہرے کے اوپر پردے رہتے۔ لوگوں نے خادم سے درخواست کی کہ حضرت سے درخواست کرے کہ پورا ہفتہ تو زیارت نہیں ہوتی، ایک دن ملا کرتا تھا لیکن وہ دن بھی زیارت سے محروم ہو گئے۔ خادم نے ڈر اور خوف کے بعد حضرت سے یہ بات کہی، حضرت نے اس کا زبانی جواب نہیں دیا، بلکہ دوسرا ہفتہ آیا، جمعہ کی نماز کا وقت آیا، تو جب جا رہے تھے تو خادم نے پھر متنبہ کیا کہ حضرت نقاب ہٹا دیجیے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں، آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ تو حضرت نے نقاب اٹھایا اور وہ نقاب سیدھا خادم کے چہرے کے اوپر ڈالا، تو خادم اس وقت فوراً بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے اس کو ہوش میں لایا، پانی وغیرہ ڈال کر ہوش میں لایا گیا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے چہرے کے اوپر پردہ پڑا اور آپ بے ہوشی کے اندر چلے گئے۔ تو اس وقت اس خادم نے کہا کہ جیسے ہی جیسے ہی پردہ میرے چہرے کے اوپر رکھا گیا تو میں نے دیکھا کہ سارے بازار میں انسان تو بہت کم ہے لیکن سارے جنگلی درندے چلے گئے۔ تو حقیقت میں انسان تو دکھ رہے تھے لیکن انسان کی باطنی صورت تھی وہ درندوں کی بن گئی تھی۔ انسان اندر سے حیوان بن جاتا ہے، تو انسان تو وہی ہے جو سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر زندگی گزار۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے اوپر ڈھالا تھا، ہمیں بھی یہ زندگی دی گئی، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور کی طرح کھا پی کر ہماری بھی زندگی گزر جائے، بلکہ ہمیں کرنے کی چیزیں دی گئی، اعمال دیے گئے، کھانا کس نہج کے اوپر کھانا ہے، کس طریقے کے اوپر کھانا ہے، سونا کس طریقے کے اوپر ہے، گفتگو کے آداب بتلائے گئے، لیکن آج ہر چیز ہماری زندگی سے رخصت ہوتی ہوئی چلی۔ کھانے کے بارے میں فرمان نبوی ہے کہ کھانے کے 3 حصے کیے جائیں، کہ ایک حصہ کھانے کا ہو، غذا کا ہو، ایک حصہ پانی کا ہو اور ایک حصہ سانس کا ہو۔ کہ جب انسان اپنے جسم کے، اپنے غذا کے، اپنے معدے کے 3 حصے کر لے گا، پیٹ کے 3 حصے کرے گا، تو اس کی زندگی بیماریوں سے پاک ہوگی۔ آپ ڈاکٹر حضرات حکماء سے تفتیش کیجئے، تحقیق کیجئے کہ جسم کی بیماری کا اکثر حصہ، جسم جب بیمار پڑتا ہے، انسان کی بیماری 90% پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے۔ جب انسان کا معدہ ہی صاف ستھرا ہوگا، انسان کا معدہ ہی صاف ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، معتدل مقدار کے اندر اعتدال کے ساتھ کھانا کھائے گا تو بیماری اس کے قریب بھی نہ ملے۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے،
100 سال تک کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن بیماری کا نام و نشان نہیں، بیماری قریب تک نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ بھوک لگتی تھی کھانا کھاتے تھے، ابھی ٹائم ہوتا ہے کھانا کھایا جائے، ابھی ٹائم ہوتا ہے کھانا کھایا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھوک لگتی تھی کھانا کھایا جاتا تھا، اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ، میسر ہی نہیں تھا۔ ابتدائی زندگی صحابہ کرام کی فقر و فاقے کی حالت ہے، معمولی سی کھجور مل جایا کرتی تھی، معمولی سی روٹی مل جایا کرتی تھی، معمولی سی غذا تھی، اسی کے اوپر گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ اور یہی فرمان نبوی ہے کہ جب بھوک لگی تو پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، 2 لقمے کم کھائے جائے، 2 لقمے کم کھائے جائے۔ سارے آداب و طریقے ہمیں بتلائے گئے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے ابتدا کے اندر اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس کے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہوتا ہے۔ ذرا تصور تو کرو کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں جسم کی تقویت کے لیے، لیکن شیطان ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیا اس کے اثرات ہمارے جسم کے اندر پیوست نہیں ہیں؟ شیطان تو دل کے اندر، دل کے اوپر مچھر کی سی شکل میں بیٹھ کر اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جب ہماری پلیٹ کے اندر شریک ہوگا، ہمارے ہاتھوں سے نوالا چھین رہا ہوگا، ہمارے پلیٹ سے نوالا اٹھا رہا ہوگا، تو کیا اس کے اثرات ہماری پلیٹ کے اندر پڑیں گے؟ ضرور بھی ضرور۔ اور پھر وہی حالت ہوگی جو حالت آج ہم مسلمانوں کی بھی ہے۔ کھانے کے بعد پلیٹ صاف کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے من لعق القصع، کہ جو شخص اپنی پلیٹ کو چاٹ کر صاف کر لے تو برتن میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے شیطان کے شکنجے سے بچایا، شیطان کا نوالا بچنے سے مجھے بچایا، تو بھی اس کو شیطان کے شر و فساد سے اس کو بچاتے رہیے گا۔ برتن ہمیں دعا دے رہے ہیں، لقمے بچ جاتے ہیں، اگر وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ بھی بد دعا دیتے رہتے ہیں۔ اگر اس کو صاف کر لیا جائے تو وہ ہمیں دعا دیتے رہتے ہیں۔ گھر کا کھانا نورانیت والا کھانا، جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ سال قبل گھر کی مستورات کھانے تیار کیا کرتی تھی، تو کسی کی زبان کے اوپر تسبیح جاری ہے، تو کوئی استغفار کی تسبیح پڑھ رہی ہے، تو کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، یا کوئی مختصر سا نیک اعمال کرتے ہوئے کھانے کو بنایا جاتا تھا، پھر اس کھانے کے اندر روحانیت ہوتی تھی، نورانیت ہوتی تھی۔ آج ہم کھانے کے لیے ہوٹلوں کا انتخاب کرتے ہیں، منع نہیں ہے، جائز ناجائز کا سوال نہیں، جائز تو بہت ساری چیزیں، لیکن مسئلہ آتا ہے تقوی، مسئلہ آتا ہے تقوی کا۔ فتوے تو مل جائے گے آپ کو ہوٹلوں کے اوپر کھانا جائز ہے، جبکہ حلال کھانا ہو، شرعی طور کے اوپر ذبح کیا گیا ہو، لیکن مسئلہ آتا ہے تقوی، ہمیں اپنے تقوی کو بچانا چاہیے۔ تقوی تو یہ ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر نہ کھایا جائے جہاں ہماری روحانیت مسخ ہو جائے، جہاں نورانیت کی جگہ کفر اور ضلالت کی تاریکی ہمارے دل کا بسیرا بنا۔ کبھی کبھار ہو جائے، کبھی کبھار ہو جائے تو وہ بھی درست ہے، لیکن روزانہ کا معمول بنا لینا، ہفتے کے اندر چند دن کا معمول بنا لینا، یہ غیر مناسب طریقہ۔ گھر کی روزی سب سے بہترین روزی ہے، آپ کا جیب خرچ بھی بچے گا، اور گھر کی نورانیت، عورتوں کے ہاتھ کا بنا ہوا، گھر کی مستورات کے ہاتھ کا بنا ہوا، یہ بھی بہترین ہے۔ آج ہمیں گھر کے آداب، گھر میں رہنے کے آداب نہیں، گھر میں رہنے کے آداب نہیں۔ ہوٹلوں کے اوپر تو ہر ایک نے کھایا ہوگا، للاکثر حکم الکل، اکثر کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جاتا ہے کہ ہر ایک نے کھایا ہوگا، کیونکہ اکثریت ہوٹلوں پہ کھانے کے عادی بن چکی ہے۔ ایک نے ایک تم مرتبہ تو کھایا ہوگا، وہاں جاتے ہیں، ویٹر آتا ہے، کھانا آپ کے سامنے لگاتا ہے، کھانا آپ تناول فرما لیتے ہیں، اس کے بعد ٹیپ دی جاتی ہے، ٹیپ دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کے آپ ٹیپ دیتے ہیں؟ ویٹر کو کچھ روپے دیے جاتے ہیں بطور ہدیہ، یہ کس چیز کے دیے جاتے ہیں؟ اس کی خدمت کے اوپر ذرا تصور تو کرو۔ ایک وقت آپ نے وہاں پر کھائے، لیکن اس کے اوپر 50 سے 100 روپے، 200 روپے اس کو ٹیپ دے رہے ہیں۔ خوشی کی بات، اچھی بات ہے، دینا چاہیے،
لیکن یہی طور و طریق ہمارے گھر کے اندر ہے۔ مہینہ بھر کھاتے ہیں لیکن کبھی خوشی کے ساتھ کوئی چیز ہدیے کے طور پر نہیں دیتے کہ آپ نے کھانا اچھا کھایا۔ یہی وہاں پر ایک ٹائم کا کھا رہے ہیں اور ٹیپ دے رہے ہیں۔ ارے اصل زندگی ان کے ساتھ نہیں گزارا، اصل زندگی تو گھریلو زندگی۔ گھر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا وہ با اخلاق ہے۔ غیروں کے ساتھ تو دشمن بھی اخلاق کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ تو ہر کس و ناقص اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ لوگ اچھا تھے، لیکن اچھے اخلاق والا تو وہ شخص ہے جس کے گھر کے اخلاق اچھے، گھریلو اعتبار سے اس کے اخلاق بہترین ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ تو گھر کے اندر ہم گھر کے اندر کھانے کی عادت ڈالیں اور تعریفی جملے کے اچھا بن جائے تو اس کے اوپر تعریف کریں اور پیٹ بھر کر ایسا نہ ہو کہ کچھ کھا رہے اور کچھ ہوٹل کے لیے بچا کے رکھے نہیں، بلکہ اب پورا کھانا ہمارا گھر کے اوپر، ہوٹل کے اوپر جانا بھی ہو جائے تو صرف ہم ہی زندگی نہیں گزارتے۔ گھر والے سے کہتے کہ آج کھانا نہ بنائیے، میں ہوٹل جا رہا ہوں، کئی مہینوں کے بعد جا رہا ہوں، گھر والوں کے لیے بھی کھانا لاؤں۔ جس طریقے سے ہم اپنے لیے اچھا سوچتے تو گھر والوں کے لیے بھی اچھا سوچا، گھر والوں کے لیے بھی اچھا سوچا کریں۔ ہم اچھا اپنے لیے کھانا پسند کرتے ہیں تو گھر والوں کے لیے بھی اچھا کھانے کا انتظام کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہوٹلوں کے اوپر ملک و مسلم مار رہے ہیں اور گھر کے اندر وہی سبزی ترکاری بن رہی، یہ تو اخلاقیات نہیں، بلکہ اخلاق تو یہ کہ اپنے لیے جو پسند کرے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی پسند کرے، اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ گھر کے کھانے کی عادت ڈالی جائے اور گھر کے مستورات جب کھانا بنا لے اپنا وقت بچا کر وہ کھانے کے لیے لگاتی ہے، کھانا تیار کرنے کے اندر اپنا اکثر اوقات لگا دیتی ہے اور اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کم ہے وہ کم ہے، قسم کے عیب نکالتے ہیں۔ نبی کی یہ تعلیمات نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زوجہ کے پاس گئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، سرکہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ صرف سرکہ ہے۔ ان کا یہ جواب تھا کہ گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ایک معمولی سی چیز ہے سرکہ۔ تو اس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا نعم الادام، کہ سرکہ تو بہترین سالن ہے، سرکہ یہ بہترین سالن ہے۔ دیکھو ایک معمولی سی چیز ہے سرکہ، جس کو آج تو ہم منہ تک نہیں لگا، لیکن جب گھر کے اندر پہنچے اور اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ جملہ کہا کہ گھر کے اندر سرکہ موجود ہے، تو دل کی تسلی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسی سرکے کو بہترین سالن کہتے ہیں کہ یہ تو بہترین سالن ہے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور وہ قسم پرسی کے اندر مبتلا نہ ہو، احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ آج ہمارا یہ رویہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ طور و طریقہ نہیں آ رہا۔ گھر کے اندر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، دعا بھول جاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب گھر کے اندر کھانا کھا رہے ہیں، گھر کے اندر ذکر الہی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ کچھ بات چیت کر لیجئے، مطلقاً بات چیت کرنا ممنوع نہیں، اچھی بات چیت کرنے کی اجازت، اچھی بات چیت کرنے کی اجازت ہے، ذکر و اذکار کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت گھر والوں کے اہل و عیال احوال پوچھ لی جائے، کھانے کے درمیان کے اندر ابتدا کی دعا زور سے پڑھ لی جائے، زور سے پڑھ لیں گے تو جو چھوٹے بچے ان کی بھی عادت درست ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کھانے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ شریک ہو گئے۔ اب چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے آگے سے کھانے کی عادت ہوتی ہے، گویا کہ وہ گاڑی چلاتے رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی چھوٹا بچہ، بچے ہوتے ہیں، بیٹھ گئے، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں، کبھی آپ کے آگے سے کھینچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تربیت کا یہ مزاج تھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، آج کل یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی چھوٹا ہے، آگے چل کے سدھر جائے گا۔
یاد رکھنا یہ مزاج نہیں بنانا چاہیے، یہ تربیت کا انداز نہیں، بلکہ ابھی سے ان کو اسلامی کلچر کے اندر ڈھالنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بچے اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیے، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیے، اور ایک چیز ہو تو اپنے آگے سے کھانا کھائیے۔ معمولی سا بچہ، معصوم سا بچہ ہے، لیکن تربیت کا انداز ابھی سے کی جا رہی ہے۔ تو ہم بھی گھر کے اندر کھانا کھائے تو زور سے بسم اللہ پڑھ لیں، بھول جائے تو درمیان کی دعا بھی زور سے پڑھ لیں، کھانے کا اختتام ہو تو زور سے دعا پڑھیں۔ اسی طریقے سے سونے کے عادات، سنتوں کے مطابق سونا، سنتوں کے مطابق سو کر اٹھنا، اس کی بھی عادت ڈالیں۔ یہ ہماری زندگی گزارنے کی مین چیزیں ہیں، کھانا پینا اور سونا، لوگوں کے ساتھ گفت و شنید، بات چیت، آپسی ملاقات۔ آج بات کا جو طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، گفتگو کے آداب سے ناواقف، نابلد ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، فون کے اوپر کس طریقے سے بات کرنی ہے، سامنے سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کیا بات کرنی ہے۔ ذرا تصور کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ابتدائی زمانہ ہے، حدیث جبرائیل مدینہ منورہ میں غالباً یہ حدیث نازل ہوئی، جبرائیل امین تشریف لائے ایک انسانی شکل کے اندر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ بڑی حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل سوال کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سوالات کا جواب دیتے تھے۔ وہ سوالات ایسے تھے جس کی وجہ سے اس حدیث کو ام السنہ کہا گیا کہ یہ پوری احادیث کی جڑ ہے، شریعت اسلامیہ کی جڑ کہا گیا۔ اس مختصر سے احادیث کے اندر جبرائیل نے پوری زندگی کے سوالات پوچھ لیے۔ سوال ہوا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ کلمہ شہادت کی گواہی دے، کلمہ کی گواہی دینا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محمد کی رسالت کو تسلیم کرنا، اس کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ سوال ایک تھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اخبرنی عن الاسلام۔ صدق، جبرائیل امین نے جواب دیا کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام مجمع کے اندر تشریف تھے، حضرت عمر ابن خطاب کی روایت ہے کہ صحابہ پریشان ہے کہ ایک سائل آیا ہے، سفید لباس زیب تن ہے، آ کر سوال کرتا ہے، نبی جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد وہ سائل واپس کہتے ہیں کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ جب سائل ہے تو تسلیم کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کہ تصدیق کر رہا ہے گویا کہ پہلے سے اس کو معلوم ہے۔ سوال کیا تھا یاد رکھنا، جبرائیل امین نے انسانی شکل کے اندر آ کر پوچھا تھا اسلام کیا ہے۔ یہی سوال کئی سالوں کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا گیا کہ اسلام کیا ہے۔ جواب تو وہی ہونا چاہیے، لیکن جواب میں تبدیلی آ گیا، جواب کے اندر تبدیلی آ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، کھانا کھلانا اور نرم بات کرنا، کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا۔ ابتدائی اسلام کے اندر وہی سوال ہو رہا ہے تو جواب کچھ اور ہے، انتہائی اسلام کے اندر سوال ہو رہا ہے، جواب کچھ اور ہے۔ ابتدا کے اندر اس کی ضرورت تھی، انتہا کے اندر اس کی ضرورت ہے۔ اطعام الطعام وطیب الکلام، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ولین الکلام، نرم گفتگو کرنا۔ میں نے اپنے خطبہ شریف کے اندر ایک آیت تلاوت فرمائی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ صحابہ کرام کے سامنے نرم رویہ اختیار کریں، اپنی بات کو نرم طریقے سے میٹھے بول بولنے کی عادت ڈالے۔ کہیں ایسا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گو ہوگے، اگر آپ سخت زبان استعمال کریں گے، لن فضوا من حولک، تو آپ کے ارد گرد یہ جو حلقہ نظر آ رہا ہے یہ حلقہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائے گا۔ ذرا تصور کرو کس کو تعلیم دی جا رہی ہے نرم گفتگو کرنے۔ ارے ہم میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو میٹھا بولنا بھی پسند ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے
زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک کہ ہماری زبان سے کوئی الفاظ نہ نکلے اس وقت تک کہ وہ الفاظ ہمارے غلام ہیں، کہ ہم جس طرح چاہے بول سکتے ہیں، جس کو جو چاہے بول سکتے ہیں، لیکن اگر زبان سے ایک مرتبہ کوئی لفظ نکل گیا، کوئی لفظ نکل گیا، تو اب ہم اس لفظ کے غلام بن جاتے ہیں، اس لفظ کے غلام بن جاتے ہیں۔ اسی زبان کی وجہ سے، اسی ہمارے الفاظ کی وجہ سے گھروں کی آبادی ہوتی ہے اور گھروں کی ویرانی ہوتی ہے۔ اس زبان کی وجہ سے ہم لوگوں کا دل جیت بھی لیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو ویران بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ لوگ نمازوں کی پابندی تو کر لیتے ہیں، حلال کھانا پسند کرتے ہیں، حلال کھانے کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اچھی گفتگو نہیں کرتے، اچھے بول نہیں بولتے۔ ہماری زبان کتنے لوگوں کے دلوں کو چیت کرنے رکھ دیتی ہے۔ کافیہ کے اندر ہے، لفظ کی تاریخ کے سلسلے میں شرح کافیہ نے ایک شعر پڑھا تھا، ایک شعر بیان کیا تھا کہ زبان جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کے زخم مندمل ہو جائیں گے، تلوار کے زخم بھر جائیں گے، لیکن زبان کے ذریعے سے ہم کسی کو زخم پہنچائیں گے تو وہ کبھی بھی بھرتا نہیں، کبھی نہ کبھی ابھر کے آ جاتا ہے۔ ہمیں زبان کا استعمال کرنا سیکھنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے تو حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک تو اپنی زبان کی گارنٹی دے دے اور ایک اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو صحیح استعمال کرے گا تو میں جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہوں، جنت تک کے پہنچانے کی ضمانت میری ذمہ داری ہے۔ ذرا تصور تو کرو، ایک چیز اس کے اندر زبان کی حفاظت بھی، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا، نرم گفتگو کرنا، اچھے بول بولنا، ابتدا بالسلام کرنا۔ آج موبائل کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس کا بھی آداب وہی ہے جو آپسی ملاقات کا طور و طریقہ ہے کہ پہلے سلام کیا جائے اور پھر اختتام کے اوپر سلام کیا جائے۔ یہ خدا حافظ کہنا، یہ خدا لفظی اعتبار سے، جواز کے اعتبار سے بات نہیں کرتا، لیکن یہ سنت نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ آج کا ماڈرن زمانہ ہے۔ خدا حافظ معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اللہ آپ کا نگہبان، لیکن جو مفہوم سلامتی کا ملتا ہے، جو مفہوم سلام کا ملتا ہے، وہ اس کا مفہوم نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اختتام کے اوپر بھی سلام ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کے اوپر بات ہو رہی ہو، کالنگ بات ہو رہی ہو، یا پھر آپسی ملاقات کی اختتام کی بات ہو رہی ہو، بات چیت ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جو پسند ہوتا ہے وہ بولتے ہیں۔ علامہ عبدالحی عارفی علیہ رحمہ فرماتے کہ تم وہ بولو جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، تم وہ بولنا سیکھو جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ باتیں نہ بولو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ تم خود کیا پسند کرتے ہو وہ اللہ ہی جانتا ہے، نہ معلوم سامنے والا اس کو ناپسند کرے، تم اس کے سامنے وہی گفتگو کر رہے ہو، وہی انداز اختیار کر رہے ہو جس کی وجہ سے اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس لیے عزیز اچھے بول بولنا سیکھیں، غریبوں کو کھانا کھلانا یاد رکھنا۔ بس حدیث جبریل کے اندر ایک دوسرا سوال ہوا تھا، مل ایمان، پہلا سوال ہوا تھا اسلام کیا ہے، نبی نے جواب دیا۔ دوسرا سوال ہوا تھا ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، نبی نے جواب دیا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر وغیرہ۔ یہی سوال آخرت، یہ اپنا حج، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آخری حج کیا تھا، حج وداع، اس وقت تھی ایک صحابی نے یہی سوال کر دیا، یا تو اس وقت کی یا اس سے پہلے۔ تو اس وقت سے سوال ہو رہا ہے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، جواب کے اندر تبدیلی آ گئی، الصبر والسماح، کہ صبر کرنا، درگزر کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی عزیز ہیں، اگر کسی نے اختیار کر لیا، پہلی چیز اطعام الطعام، کھانا کھلانا، وطیب الکلام، عمدہ گفتگو کرنا، اور دوسری حدیث یہ الصبر والسماح، صبر کرنا اور درگزر کرنا۔ تو یاد رکھنا پوری زندگی جنت کی طریقے سے نکل جائے، جنت کا سا ماحول محسوس ہوگا۔
صبر کرنا۔ صبر کے واقعات تو ایسی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے، وقت کا سردار ہے، وقت کا بادشاہ ہے، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ کیسا بادشاہ، عجیب و غریب بادشاہ گزرا ہے، عجیب و غریب بادشاہ گزرا ہے۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک رائی تھے، ایک چرواہے تھے، ایران کے ایک ملک، ایک مشہور ملک ہے ایران کا کرمان، وہاں پر محمد عیینہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، محمد عیینہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو خود فرماتے ہیں، غالباً محسن نام تھا، کہ میں بکریاں چراتا تھا تو میری بکریاں بھیڑ کے ساتھ، شیروں کے ساتھ چرا کرتی تھی، لیکن کسی شیر کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ بکریوں کے اوپر حملہ ہوا، کیونکہ زمانہ ظلم سے خالی تھا، عدل و انصاف کی ہوا تھی۔ انسانوں کے اوپر عدل و انصاف ہو رہے تھے تو جانوروں کے اوپر اس کا اثر تھا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا، ایک دن تھا، میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑ نے بکری کے اوپر حملہ کیا، میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے آج کسی ولی کی موت ہوئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسی وقت عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی موت ہوئی۔ کیسے انصاف کا ماحول بنا ہے۔ ان کا خود کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ گرمی کے ایام چل رہے تھے، باندی کا زمانہ تھا، ایک باندی، ایک نوکرانی آپ کو پنکھا کر رہی تھی، ہانکتے ہانکتے حضرت عمر علیہ الرحمہ تو آرام کی نیند کے اندر تھے، نیند کے اندر تھے۔ اتفاق ایسا ہوا باندی کو نیند آ گئی، باندی کو، نوکرانی کو نیند آ گئی اور وہ وہیں پر سو پڑی۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھ کھلی، دیکھتے ہیں کہ باندی، نوکرانی سو گئی ہے، باندی سوئی ہوئی، تو آہستہ سے اس کے ہاتھ سے پنکھا لیا اور پنکھا کرنے لگے۔ وقت کا بادشاہ، وقت کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز پنکھا کر رہے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، کچھ دیر ہوئی، باندی کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بادشاہ مجھے پنکھا کر رہے ہیں، جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی گرمی کا احساس ہے، تم بھی انسان ہو، تم نے اتنی دیر مجھے پنکھا کیا، میں تھوڑی دیر نہیں کر سکتا۔ یہ اخلاقیات تھی، یہ اخلاق تھی۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے باہر، مسجد نور جا رہے تھے، وین کے اندر بیٹھے، ابھی آپ کا ہاتھ دروازے کے اوپر ہی تھا کہ کسی خادم نے یہ سمجھا کہ آپ نے ہاتھ اندر کر لیا، آپ پورے مکمل طور پر اندر بیٹھ گئے، تو انہوں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ چونکہ انگوٹھا وہیں تھا، دروازہ کا بند ہونا تھا کہ انگوٹھے کا دبنا، سوجن کی وجہ سے حضرت کا انگوٹھا کالا ہو چکا، دروازہ کھولا گیا، آپ نے انگوٹھا اندر کیا، نہ یہ تحقیق کی کہ کس نے کیا، نہ کوئی جواب دیا گیا، چپے اپنے سفر کے اوپر روانہ، ایک لفظ بھی زبان کے اوپر نہیں۔ اور ہم ہوتے اندھے دکھائی نہیں دیتا، اندھے دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ قاری صدیق صاحب باندوی علیہ الرحمہ اپنے شیخ کا واقعہ، وقت کافی ہو چکے، بس درخواست یہ کہ ہم اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے والے بنے، کھانا بہتر سے بہتر کھائے، لیکن اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے گھر کے کھانے کو ترجیح دے، سونے کے لیے جلدی سے بستر کے اوپر جائے، رات کی گپ شپ سے بچنے کی عادت ڈالے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عمل کو ناپسند کیا کہ عشاء کے بعد دنیاوی گفت و شنیج ہوتے رہے اور ہمارا وقت ضائع ہوتا رہا۔ موبائل صحیح چلانا سیکھے، موبائل ہمارے لیے، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اس آیت کی تفسیر کرنا تھا کہ صحابہ کرام نے جب حج کا موقع آتا تھا تو اس وقت منع کر دیا گیا تھا کہ جانوروں کا شکار نہیں کرنا ہے، تو جانور قریب پرندے آ کے بازو میں بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ نظام تھا، تو اللہ نے آیت کریمہ نازل کی کہ اللہ رب العزت تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تمہارے نیزے ان جانوروں تک کے پہنچتے، ان پرندوں تک کے پہنچتے ہیں کہ کہیں تم شکار تو نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم آ گئے شکار نہیں کرنا، کہیں اب تم شکار تو نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام نے ویسا عمل کر کے بتائے۔ آج ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے، موبائل دے کر ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے، پوری دنیا کی تصویرات آ چکی ہیں، غلط اور فاحش ویڈیو بھی آ چکی ہے، اچھی چیز بھی آ چکی ہے۔ اب انسان کے بس میں اس کو اپنے لیے وبال آخرت بناتا ہے یا پھر باعث جنت بناتا ہے۔
بس درخواست ہے کہ عمدہ گفتگو کرنا سیکھے، اچھی بات نرم طریقے کے اوپر گفتگو کرنے کا انداز سیکھے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔